واپسی ایک سچی کہانی۔ سڑک کنارے رش لگا تھا، بوڑھے جوان بچے سب کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کان پڑے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا اس کو پولیس کے حوالے کر دو، کوئی اس کو باندھ کر مارنے پر اصرار کر رہا تھا۔ جو راہگیر وہاں سے گزر رہا تھا وہ رک کر ضرور پوچھتا، اور ان میں سے کچھ اس پکڑے گئے شخص پر ہاتھ صاف بھی کر دیتے۔ وہ ہجوم سے مار کھا کھا کر ادموا ہو چکا تھا۔ جمال بھی اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایک شخص نے جمال سے پوچھا، بیٹا ہوا کیا ہے؟ یہ سب کیوں مار رہے ہیں ایک آدمی کو؟ جمال جو سمجھدار تھا اور معاملہ سمجھ چکا تھا، بتانے لگا کہ یہ بچوں کو اغوا کرنے والا ہے، ایک چھوٹے بچے کو لے کر جا رہا تھا۔ اس بچے کے بھائی نے دیکھ لیا اور شور مچایا تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس طرح بچہ اغوا ہونے سے بچ گیا۔ اقبال بہت غور سے بڑے بھائی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس دوران پولیس کے سپاہی وہاں پہنچ گئے۔ پولیس کو دیکھتے ہی مجمع چھٹنے لگا، لوگ ایک ایک کر کے کنارے ہونے لگے۔ جمال نے بھی وہاں سے نکلنا مناسب سمجھا۔ اقبال نے اپنے بھائی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کا ننھا ذہن یہ سوچ رہا تھا کہ اس بچے کا بڑا بھائی نہیں دیکھتا، اور بچہ اگر اغوا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا۔ رات بستر پر لیٹے لیٹے اقبال نے بڑے بھائی سے سوال کیا، بھائی آپ بھی مجھے کھونے نہیں دیں گے نا؟ مجھے گم ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ جمال کو دن کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کبھی بھی نہیں میرے بھائی۔ ان دونوں کی عمر میں 7 سال کا فرق تھا۔ جمال 13 سال کا تھا جبکہ اقبال کی عمر 6 برس تھی۔ ان کے والد سلطان احمد 4 سال قبل گردوں کے فیل ہونے کی وجہ سے انتقال کر چکے تھے۔ شوہر کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری بلقیس بیگم نے سنبھال لی تھی، جو سینہ پرونا کر کے گھر کا خرچہ پورا کرتی تھی۔ ایک مکان تھا جس کے 2 حصے کر کے ایک حصہ کرائے پر دے دیا تھا، اور خود دونوں بیٹوں کے ساتھ نسبتاً چھوٹے پورشن میں زندگی گزار رہی تھی۔ جس وقت اقبال اور جمال بات کر رہے تھے وہ سب سن رہی تھی، مگر اس وقت کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ بلقیس بیگم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی پہلو تہی نہیں کرتی تھی۔ وہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم خود دیتی تھی۔ اس کے علاوہ اسکول کے ہوم ورک اپنے سامنے کرواتی تھی۔ حالانکہ اسکول کی شکل انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی، مگر گھر میں جو بنیادی تعلیم حاصل کی تھی وہ ان کے کام آ رہی تھی۔ اگلے دن بلقیس بیگم نے اقبال سے پوچھا، رات بھائی سے کیا کہہ رہے تھے؟ اقبال نے ساری داستان ماں کو سنا دی۔ بلقیس بیگم کو یاد آیا کہ پچھلے سال جب وہ اقبال اور جمال کے ہمراہ صدر عید کی خریداری کرنے کے لیے گئی تھی تو ایک جگہ اقبال اچانک غائب ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کپڑا دیکھتے ہوئے وہ اتنا مہو ہوئی کہ کب اقبال ان کا ہاتھ چھڑا کر آگے نکل گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جمال سمجھتا رہا اقبال ماں کے پاس ہے، اور ماں سمجھتی رہی کہ جمال اقبال کے ساتھ ہی ہوگا۔ جب ہوش آیا تو اقبال کی تلاش شروع ہوئی۔ بلقیس بیگم کا گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا، مگر چند منٹوں کے بعد جمال اقبال کو ڈھونڈ کر لے آیا۔ اقبال صاحب ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نکل پڑے اور دوسری گلی تک جا پہنچے۔ جب دیکھا ماں اور بھائی نہیں ہے تو رونا شروع کر دیا۔ ایک بھلے آدمی نے گود میں اٹھایا اور سامنے دکان کے قریب رکھے اسٹول پر بٹھا دیا۔ اسی دوران جمال وہاں پہنچ گیا۔ یوں اقبال میاں خیر سے ماں کے پاس پہنچا دیے گئے۔ بلقیس بیگم سمجھ گئی وہ چند لمحات اقبال کے ذہن میں نقش ہو گئے ہیں۔ جب ہی کل جو واقعہ اس کے مشاہدے میں آیا تو وہ اس قدر خوفزدہ ہو گیا۔ بلقیس بیگم نے اقبال کو گلے سے لگایا اور اسے سمجھانے لگی۔ کچھ دیر بعد اقبال مطمئن ہو کر صحن میں کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ ان دنوں جمال ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر رہا تھا جو کافی مناسب تھی، مگر جمال کو باہر جانے کی دھن سوار ہو گئی۔ اس نے ماں کو راضی کرنا شروع کر دیا۔ بلقیس بیگم بمشکل راضی ہوئی، مگر شرط یہ رکھی جب شادی ہو جائے تب ہی اسے باہر جانے کی اجازت دیں گے۔ جمال فوراً مان گیا۔ پھر بلقیس بیگم نے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ لی۔ جمال کو بھی ناہید پسند آئی۔ یوں جھٹ پٹ شادی ہو گئی۔ گھر میں رونق آ گئی۔ اقبال بھی بھابھی کے آ جانے سے بہت خوش تھا۔ اب جمال نے باہر جانے والی پلاننگ پر زور و شور سے کام شروع کر دیا۔ قسمت نے ساتھ دیا۔ سعودی عرب کی ایک فرم میں اس کی نوکری ہو گئی۔ جب جمال نے سعودی عرب کے لیے اڑان بھری تو دونوں ماں بیٹا اور جمال کی بیوی اس کو رخصت کرنے ایئرپورٹ گئے۔ اقبال پہلی مرتبہ ایئرپورٹ گیا تھا اور اس سے یہاں کا ماحول بہت متاثر کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کتنا مزہ آتا ہوگا جہاز پر سفر کرنے میں۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ ایک دن وہ بھی جہاز پر بیٹھ کر بیرون ملک جائے گا۔
جمال کی محنت رنگ لانے لگی، پیسے آنے شروع ہوئے تو بلقیس بیگم نے اوپر کی منزل تعمیر کرنے کا منصوبہ بندی کر لی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ جمال پاکستان چھٹیوں پر آیا تو ماں اور بھائی بہت خوش تھے۔ وہاں کے قصے، حج اور عمرے کی داستان سن سن کر بلقیس بیگم کی آنکھیں بھر آتی۔ ان کے دل میں بھی مکہ مدینہ دیکھنے کی خواہش سر اٹھانے لگی۔ جمال نے جتنا کمایا تھا سب جمع تھا۔ بلقیس نے جمال کو اوپر کی منزل تعمیر کرنے کے منصوبے سے آگاہ کیا تو جمال نے اس تجویز کو پسند کیا اور کہا کہ آپ ٹھیکیدار کو بلوا کر اسٹیمیٹ لگوا لیں۔ اسی دوران ایک دن جب جمال نے واپس جانے کا اعلان کیا تو ماں اور بیوی رونے لگی، مگر جمال کے پاس مزید 2 سال کی کانٹریکٹ موجود تھا اور ابھی اوپر کی منزل کی تعمیر باقی تھی۔ جمال نے کسی طور ماں اور بیوی کو راضی ہی کر لیا اور پھر سفر کے لیے نکلا۔ بھائی کے جانے کے بعد اقبال کچھ دن کافی اداس رہا۔ بھائی کی کمی اس دفعہ زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ اقبال نے بھاگ دوڑ کر کے گھر پر فون لگوا ہی لیا تھا۔ ان دنوں فون کی کنیکشن لگوانا بہت ہی مشکل ہوا کرتا تھا۔ جمال نے پہلی بار سعودی عرب جانے سے پہلے درخواست دی تھی اور جب تک پاکستان رہا باقاعدگی سے ٹیلی فون ایکسچینج جا کر معلومات کرتا رہا۔ جاتے وقت اقبال کو تاکید کر کے گیا، کہا کہ اس سلسلے میں اپنی کوششیں کرتے رہنا۔ گھر میں فون لگا تو اب جمال سے بات چیت میں آسانی ہو گئی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ اپریل 1982 کی ایک شام اقبال کی زندگی میں نگہت آ گئی۔ بلقیس بیگم اپنی بہو کو بیاہ لائی، گویا گھر میں بہار آ گئی۔ ساس بہو میں خوب بننے لگی۔ اقبال میاں بھی خوب خوش تھے۔ بیوی ان کو بہت پسند آئی تو گھر میں دل بھی لگنے لگا۔ خوب گزر رہی تھی اور اچھی بھلی گزر رہی تھی کہ ایک دن اقبال کی ملاقات اپنے پرانے دوست ناصر سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ وہ اپنی قسمت آزمانے ملیشیا جانا چاہتا ہے تو اقبال کا دل بھی نئی دنیا دیکھنے کے لیے مچلنے لگا۔ اس نے دوست ناصر سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے کہا دونوں ملیشین کونسل آفس چل کر معلومات کرتے ہیں۔ اگلے دن دونوں گورنر ہاؤس کے قریب واقع ملیشین کونسل آفس جا پہنچے، مگر یہ جان کر شدید مایوسی کا شکار ہوئے کہ آفس کسی وجہ سے 2 دن کے لیے وزٹرز کے لیے بند ہے۔ وہ مایوس ہو کر جانے کے لیے پلٹے ہی تھے کہ ایک 40-45 سالہ شخص نے ان کو آواز دی اور ان سے پوچھا کہ وہ وہاں کیوں آئے تھے۔ ان کی بات سننے کے بعد اس شخص نے کہا یہ مسئلہ سمجھو حل ہو گیا، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ دونوں اس شخص کے پیچھے چل پڑے۔ وہ ان دونوں کو لے کے قریب واقع ایرانی ہوٹل پر لے گیا۔ چائے کا آرڈر کرنے کے بعد اس نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا میرا نام شریف الدین ہے، میں ایک ایجنٹ ہوں۔ تم لوگ ملیشیا نوکری کرنے جانا چاہتے ہو؟ کونسل آفس سے اس کی اجازت نہیں ملے گی، وہاں سے آپ کو وزٹ ویزا ہی ملے گا جو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے لیے ہوگا۔ ہاں گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں نوکری کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں ہم کو تو وہاں نوکری کرنی ہے، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ تو یہ مدد میں تمہاری کر سکتا ہوں، تم کو یہیں گھر بیٹھے ورک پرمٹ اور ویزا بھی مل جائے گا ملیشیا کا۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے، ناصر نے کہا۔ اقبال نے اس شخص سے پوچھا اس کام میں کل کتنا خرچہ آئے گا؟ وہ شخص کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے حساب لگا رہا ہو، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا تم دونوں کا ٹکٹ کا خرچہ 6000 آئے گا اور ورک پرمٹ اور ورک ویزا اور پر فی آدمی تقریباً 10,000 خرچہ آئے گا۔ دونوں اتنی بڑی رقم کا سن کر چپ ہو گئے۔ وہ دونوں کا چہرہ غور سے دیکھتا رہا اور بولا سوچ لو میں کل اسی وقت اسی ہوٹل پر مل سکتا ہوں، اگر دل مطمئن ہو تو 5000 لے آنا ٹوکن کے لیے، باقی پیسے ویزا اور ورک پرمٹ ملنے کے بعد دے دینا۔ بس میں تم لوگوں کے لیے اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں بھی اٹھ ہاتھ ملا کر جب وہ دونوں آگے بڑھے تو اس نے آواز دی کہ اگر کل آنا ہو تو پاسپورٹ ساتھ لے کر آنا، 1 ہفتے میں ویزا لگوا دوں گا۔ وہ تو چلا گیا۔ اب دونوں دوست بھی ہوٹل سے باہر آ گئے اور پیدل ہی صدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تم کیا کہتے ہو ناصر، یہ کوئی دھوکہ تو نہیں دے گا؟ اقبال نے پوچھا۔ بھائی کل تو صرف 5000 ہی دینا ہے، اگر ویزا لگوانا ہو تو 5000 کا ہی نقصان ہوگا، چانس لے کر دیکھتے ہیں۔ اقبال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اقبال اور ناصر اگلے دن وقت پر وہاں پہنچ گئے، مگر شریف الدین وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اس کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں آ گیا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد سیدھا ان کی طرف ہی آیا، ہاتھ کے اشارے سے ویٹر کو بلایا، چائے کا آرڈر دیا اور ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس گھونٹ کر دونوں سے مخاطب ہوا۔ خوشی ہوئی تم لوگوں نے مناسب فیصلہ کیا، لاؤ پاسپورٹ دو۔ اس نے پاسپورٹ کو کھول کر جائزہ لیا اور بولا اس کا فوٹو کاپی کروانی ہوگی، میں اس پر اپنے دستخط کر کے دوں گا۔
جبکہ اوریجنل پاسپورٹ میرے پاس ہیں۔ ناصر فوٹو کاپی کروانے چلا گیا اور اس دوران چائے آ گئی۔ اقبال اور شریف الدین خاموشی سے چائے کی چسکیاں لینے لگے۔ کچھ دن بعد ناصر اور اقبال کونسل آفس پہنچے تاکہ معلومات کر سکیں کہ ملیشیا کا ورک ویزا مل سکتا ہے کہ نہیں۔ شریف الدین کی بات درست ثابت ہوئی جب یہ معلوم ہوا کہ صرف وزٹ ویزا ہی اپلائی کیا جا سکتا ہے، ورک ویزا صرف پرنسپل کمپنی کے ایجنٹ کے ذریعے ہی ملنا ممکن ہے۔ ان معلومات سے دونوں کو خاصا اطمینان ہوا۔ شریف الدین کی ساری باتیں بالکل درست ثابت ہوئی۔ دن گزرنا اب اقبال اور ناصر کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس دوران اقبال نے اپنی امی اور سعودیہ میں موجود بھائی کو مکمل اعتماد میں لے لیا تھا۔ بلقیس بیگم بیٹی کی خواہش کے آگے سرنڈر کر گئی، مگر نگت نے رونا دھونا مچا دیا۔ اقبال نے بہت اچھی طرح اس معاملے کو بیگم کے آگے رکھا اور خوب تسلیاں دی، مستقبل کے حسین خواب دکھائے۔ دل سے تو وہ پھر بھی ناخوش تھی، لیکن بہرحال میاں جی کی خواہش کے احترام میں خاموش ہو گئی۔ اگلے ہفتے وہ دونوں اس مخصوص ہوٹل میں دھڑکتے دلوں کے ساتھ شریف الدین کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد شریف الدین وہاں پہنچ گیا۔ دونوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور بیٹھتے ہی بولے، آج تو خالی چائے نہیں چلے گی، 7 سموسے بھی منگواتے ہیں۔ ویٹر کو آرڈر دینے کے بعد اس نے بیگ سے دونوں کے پاسپورٹ نکالے اور ان دونوں کو ویزا اسٹیمیٹ دکھا کر بولا، چلو بھائی میرے پیسے نکالو۔ دونوں کی جانب سے دی گئی رقم کو گن لینے کے بعد اس نے پاسپورٹ دونوں کے حوالے کر دیا۔ غور سے دیکھ، اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو، کام ایسا کروایا ہے کہ جو کوئی کروا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کام میں بچت اتنی نہیں ہوتی، مگر خیر ہے پھر کما لیں گے۔ دونوں نے پاسپورٹ پر لگی مہر کو دیکھا اور ان کے دل مسرت سے جھوم اٹھے۔ تم لوگوں کے پاس 1 مہینہ ہے، تیاری کر لو، اگلے مہینے کی 5 کو تمہاری فلائٹ ہے، یہ لو اپنے ٹکٹ۔ دونوں نے بےتابی سے ٹکٹ کو دیکھنا شروع کیا۔ اور یہ ہے ورک پرمٹ جس کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے۔ اس کے بعد تم لوگ قانونی طور پر وہاں نوکری کر سکو گے۔ جب تم کوائلہ ایئرپورٹ پر اترو گے وہاں تم کو میرا ایجنٹ ملے گا جو ایک انڈین ہے، بابو راج اس کا نام ہے۔ تم دونوں کو دوسرے شہر لے کر جائے گا جہاں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں تم لوگوں کو ملازمت ہوگی۔ اس نے تنخواہ اور دیگر مراد بتائیں تو دونوں خوش ہو گئے۔ آخرکار وہ دن آ گیا۔ یہ جون 1982 کی صبح تھی جب اقبال نے اپنی ماں اور چند ماہ کی دلہن کو چھوڑ کر ملیشیا کی اڑان بھر لی۔ دونوں دوست کوئلہ ایئرپورٹ پر بابو راج کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک بہت ہی منحوس شکل والے شخص نے ان کے قریب آ کر اپنا تعارف بابو راج کے نام سے کروایا اور دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، چلو بس فوراً نکلنا ہے، راستہ لمبا ہے۔ ایک انتہائی پرانے ماڈل کی پک اپ تھی، اس میں سفر کرنا آسان نہ تھا۔ اقبال گاڑی میں بیٹھا ہی تھا۔ بابو راج نے آواز دی، تم دونوں الگ الگ گاڑی میں جاؤ گے، تم میرے ساتھ اور یہ مورخ لال کے ساتھ جائے گا۔ میری گاڑی میں سامان ہے بہت زیادہ بندہ بٹھایا تو گاڑی چلے گی ہی نہیں، کھڑی ہو جائے گی کہیں بھی۔ سامنے سے ایک کھٹارا سی کار میں دوسرا آدمی آیا جو کہ بابو راج سے بھی زیادہ منحوس لگ رہا تھا۔ ناصر اس گاڑی میں سوار ہو گیا۔ راستہ طویل تھا اور دونوں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، طویل قطاریں ناریل کے درختوں کی سڑکوں کے دونوں جانب نظر آ رہی تھی۔ گاڑی جس رفتار سے چل رہی تھی اقبال کو شدید کوفت ہو رہی تھی۔ وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا رہا مگر وہ دوسری کار اس کو نظر نہیں آئی۔ اس نے بابو راج سے پوچھا، وہ گاڑی نظر نہیں آ رہی؟ بابو راج مسکرا کر بولا، وہ میری سپیڈ کو پکڑ نہیں سکتا۔ 2 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد وہ ایک پرانی سی عمارت میں داخل ہوئے جہاں کی بوسیدہ دیواریں اقبال کو بالکل پسند نہیں آئی۔ اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا، انتہائی مدھم روشنی سے ماحول پر اسرار سا لگ رہا تھا۔ بابو راج اس کو لیے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ نسبتاً بہتر کمرہ تھا۔ چلو چھوکرے، اپنا سامان ادھر رکھو، منہ ہاتھ دھو لو، تم کو ادھر ہی رہنا ہے، صبح کام پر لے جاؤں گا۔ اور میرا دوست کہاں ہے؟ ابھی تک پہنچا نہیں؟ وہ ادھر نہیں آئے گا کیا؟ اس کا ٹھکانہ دوسری جگہ ہے، کام پر ملاقات کر لینا صبح۔ بس ابھی روٹی پانی کرو اور سو جاؤ۔ اقبال نے مایوسی کا اظہار کیا۔ اکیلے رہنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ کھانے پر بیٹھا تو کھانا دیکھ کر اس کی بھوک ہی اڑ گئی۔ کچھ عجیب سا سالن تھا جس کی نہ ہی شکل اچھی تھی نہ ہی خوشبو۔ اس کو اپنی ماں اور بیوی کے ہاتھ کے کھانے کی خوشبو یاد آ گئی۔ دل اداس ہو گیا۔ اقبال نے اس بد ذائقہ کھانے کے 2-4 نوالے زہر سمجھ کر کھا لیے اور پانی پی کر کمرے سے باہر آ گیا، مگر باہر ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ وہ گھبرا کر کمرے کی جانب مڑ گیا۔ بستر پر لیٹ کر اس نے کروٹ لی تو اس کی نظر سامنے کھڑکی پر پڑی تو اس کو لگا کوئی جھانک رہا ہے۔ اقبال نے کانپتی ہوئی آواز سے پوچھا، کون ہے؟ جواب تو نہیں آیا مگر وہ سایہ غائب ہو گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ کروٹیں لیتا رہا، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اسی منحوس بابو راج کی آواز سے وہ اٹھ بیٹھا۔
वो शोर मचा रहा था, नाश्ता करो और तैयार हो जाओ, काम पर जाना है, सेठ इंतजार कर रहा होगा। नाश्ते के नाम पर 2 टुकड़े रोटी के और 1 कप काली चाय देखकर इसका खून खोल उठा। उसने इंतहाई नागवारी के साथ नाश्ता जहर मार कर किया। जैसे ही बाबूराज इसको नजर आया, इसने नाश्ते के बारे में शिकायत की तो बाबूराज बोला, मैं तो नौकर हूँ, अभी सेठ के पास जा रहे हो ना, उधर उसको देना अपनी कंप्लेन। कोई घंटे भर में बाबूराज की खटारा में सफर करने के बाद एक बहुत बड़े से खेत के करीब जाकर बाबूराज की गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। इकबाल ने पूछा, क्या हुआ बाबूराज, गाड़ी क्यों रोक दी? रोकूं नहीं तो क्या हिंदुस्तान ले जाऊं? अरे सेठ से नहीं मिलना। हैरत से इकबाल का मुंह खुला का खुला रह गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी का सेठ उधर खेत खलिहानों में। बाबूराज कहा मारकर बोला, तेरे को भी यही एज गोली दी? इतने में खेतों से 3 लोग बरामद हुए और इसी तरफ आने लगे। ओ छोकरे, सेठ आ रहा है, इसके सामने मुंह बंद रखना। चंद लम्हों बाद एक मलेशियन अपने चमचों के साथ वहां पहुंचा और इकबाल को गौर से देखने लगा और इकबाल को गौर से देखने के बाद बोला, 10 रंगिट खाना पीना रिहाइश मिलेगी, इधर खेतों में काम करना होगा। सूरज निकलने से काम शुरू होगा और सूरज डूबने पर काम खत्म होगा। इकबाल ने सेठ की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मैं इतने पैसे खर्च करके इतना पढ़ लिख कर इधर खेतों में काम करने नहीं आया। मैं कभी ये काम नहीं करूँगा। इससे बेहतर है कि मैं वापस चला जाऊँ और अपने मुल्क में कोई छोटी मोटी नौकरी करके भी इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। और मेरा दोस्त नासिर कहाँ है? कौन नासिर? सेठ ने बाबूराज से मुखातिब होकर पूछा। सेठ, इस छोकरे के साथ एक और छोकरा आया था, इधर घंटा लाल के पास है। चल छोकरे, लग जा काम पर, बाबूराज ने बोला। तो इकबाल ने गुस्से से बाबूराज की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं करना ये काम, मैं वापस जाऊंगा। बाबूराज जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा तो फिर तुम पाकिस्तान वापस जाना चाहते हो? इकबाल ने बाबूराज की तरफ घूरते हुए बोला, हाँ, मैं कल ही वापस चला जाऊंगा। चल ठीक है सेठ, हम जाते हैं। छोकरे को पाकिस्तान वापस जाना है, तैयारी करेगा। सेठ ने मुड़ते हुए गौर से इकबाल की तरफ देखा, फिर वापस चल दिया। सारे रास्ते इकबाल गुस्से में रहा और वो आने वाले वक्त से बेखबर था। वो बेखबर था कि वो इन जराइम पेशा बदमाशों के चुंगल में फंस चुका है। दूसरी तरफ नासिर खुशकिस्मत रहा। जब वो घंटा लाल के साथ सफर कर रहा था, एक जगह पुलिस ने रोका। परदेसी को देखकर पुलिस ऑफिसर ने पासपोर्ट और कागजात मांगे। नासिर ने पुलिस वाले को कागजात दे दिया। ऑफिसर ने वर्क परमिट को देखकर नासिर से टूटी फूटी अंग्रेजी में पूछा, ये क्या है? नासिर बोला, वर्क परमिट है जनाब। कहाँ से मिला ये? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। अब तो घंटा लाल के हाथ पांव फूल गए। उसने मलेशियन जुबान में पुलिस ऑफिसर से बोला, हमारा तो इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, मैं जाऊं? कुछ देर बाद केलाना जाया पुलिस स्टेशन पर नासिर को पहुंचा दिया गया। इससे मिलने वाले वर्क परमिट की तफ्तीश शुरू की गई। नासिर ने पूरी दास्तान अंग्रेजी में सुनाना शुरू कर दी। पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम मोहम्मद अल महदी था, इस दौरान खामोशी से सुनता रहा। इसकी नजरें नासिर पर मरकूज थी। नासिर साहब, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। मेरे मुल्क का वर्क परमिट इस तरह का नहीं मिलता और आपका विजिट वीज़ा है 30 दिनों का बस, इसके बाद आपको जाना होगा। इस दौरान आप कोई जॉब नहीं कर सकते, अहमद अल महदी ने मुख्तसर अल्फाज में कहा। नासिर के सामने सब कुछ आया कर दिया। नासिर सर पकड़ कर बैठ गया। सर, मेरा दोस्त इकबाल पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, उसको तो हम ढूंढ ही लेंगे। इधर इकबाल के बैग से पासपोर्ट और दूसरी तमाम दस्तावेज गायब हो गई। इकबाल को याद आया कि कल रात उसको एक साया खिड़की पर नजर आया था। वो यकीनन पासपोर्ट चोरी करने आया था। अब तो इसके बाद उसके हाथ पांव फूल गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इकबाल ने बाबूराज का इंतजार नहीं किया। वो भागता हुआ बाबूराज के पास पहुंचा। बाबूराज एक तख्त पर विराजमान था। इसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट थी। ओ छोकरे, कब जा रहा है पाकिस्तान? मेरा पासपोर्ट कहाँ है? इकबाल ने गुस्से भरे लहजे में सवाल किया। तूने रखवाया था मेरे पास, बाबूराज ने जवाब दिया। फिर कुछ देर बाद इसने इकबाल से मुखातिब होते हुए कहा, बेटा वो सेठ के पास है, अब तो सेठ के रहमो करम पर है, मजदूरी तो तुमको करनी ही पड़ेगी। उस रात इकबाल को नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलता रहा। बुरे ख्यालात थे कि उमड़े चले आ रहे थे। उसने तय कर लिया कि मौके की तलाश में रहेगा और जैसे ही मौका मिलेगा भाग जाएगा यहाँ से, मगर उससे पहले उसको अपना पासपोर्ट हासिल करना होगा। अगले दिन वो खेतों पर मौजूद था। सेठ ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया। जल्द ही इसको बता दिया गया कि वो फिलहाल इसका काम पानी लगाना है। इसी तरह दिन गुजरते गए। इकबाल सारा दिन सब्जी और फलों के खेतों पर मुशक्कत करता और रात में पढ़कर सो जाता, मगर इसके जहन में हर वक्त यहाँ से फरार होने की प्लानिंग चलती रहती थी। दूसरी तरफ नासिर ने इकबाल की मालूमात देने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। बिलाहिर उसको हर हालत में मलेशियन सरजमीन छोड़नी थी। इसका टिकट कंफर्म हो चुका था।
مگر اس کا دل اداس تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اقبال کے بغیر پاکستان گیا تو اس کے گھر والوں کو کیا بتائے گا، ان کا سامنا کیسے کرے گا۔ اس دوران وہ متعدد بار پولیس اسٹیشن جا کر معلومات کر چکا تھا، مگر وہ کچھ بھی بتانے سے قاصر تھے۔ بس اتنا پتہ چل سکا تھا کہ اقبال شاید انسانی اسمگلروں کے ہتھے لگ گیا ہے، مگر کوئی ٹھوس ثبوت یا سراغ پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ کراچی واپس پہنچ گیا۔ کئی دنوں تک وہ گھر میں قید رہا۔ اس کے والدین اس کی واپسی پر خوش تھے، مگر ساتھ ہی اقبال کا سن کر پریشان بھی ہو رہے تھے۔ بالآخر اس نے بڑی ہمت کر کے اقبال کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جمال پاکستان آیا ہوا تھا۔ ناصر کو دیکھ کر حیران ہوا، مگر جلد ہی حیرانی پریشانی میں بدل گئی۔ ساری بات سننے کے بعد جمال نے اماں اور نگت کو بھی اس مسئلے سے آگاہ کیا۔ بلقیس بیگم تو مضبوط اعصاب کی مالک تھی، لیکن پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی، اور نگت تو خبر سنتے ہی سفید پڑ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں سے لگتا تھا کہ جان ہی نکل گئی۔ ناصر جمال کے ہمراہ کئی دنوں تک قونصلیٹ آفس اور اس چائے کے ہوٹل جاتا رہا تاکہ اس دھوکے باز شخص شریف الدین کا اتا پتہ چل سکے، مگر ایسا لگتا تھا کہ اس کو زمین کھا گئی ہو یا آسمان نے نکل لیا ہو۔ وہ دونوں کئی ماہ تک وہاں چکر لگاتے رہے، پولیس رپورٹ بھی کروا دی، مگر سب لا حاصل رہا۔ دوسری طرف اقبال کھیتوں میں کام کرتا رہا۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں سوج جاتے تھے، مگر رحم نام کی کوئی چیز ان کے دلوں میں موجود نہیں تھی۔ بد ذائقہ کھانا اقبال کے حلق سے نہیں اترتا تھا، بس زندہ رہنے کے لیے کھا لیتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، ہفتے مہینوں میں بدلے اور مہینے سال میں۔ اب تک اقبال پاسپورٹ کا سراغ لگانے میں ناکام رہا، لہٰذا اب اس نے سوچا کہ وہ بنا پاسپورٹ کے ہی یہاں سے فرار ہو جائے گا اور پولیس اسٹیشن جا کر سب کچھ بتا دے گا۔ اس کو یقین تھا قانون اس کی مدد کرے گا، اور ایک دن اقبال کو موقع مل ہی گیا۔ اس کی نگرانی کرنے والوں کو اب اطمینان ہو چکا تھا کہ وہ اب اپنی قسمت سے سمجھوتا کر چکا ہے، مگر اقبال تو ہر لمحہ فرار ہونے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک رات جب سب سو گئے اور اس کی نگرانی کرنے والے بھی شراب کی نشے میں ڈوب کر ادھر ادھر لڑک گئے، تو ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں رہنے والے اقبال نے فرار ہونے میں دیر نہیں لگائی۔ رات کے سناٹے میں وہ کئی گھنٹے پیدل چلتا رہا، اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہ ایک سڑک پر موجود تھا۔ وہ دارالحکومت کی طرف جاتی تھی۔ وہ سڑک سے اتر کر اب کھیتوں میں چلنے لگا۔ اس کے جوتے کھیت کے کیچڑ میں لتھڑ گئے، مگر اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کو انتظار تھا کسی ٹرک یا گاڑی کا جس پر بیٹھ کر وہ اس علاقے سے زیادہ سے زیادہ دور نکل سکے۔ آخرکار اس کے کانوں نے کسی گاڑی کی آواز سنی۔ وہ بہت محتاط تھا، اس کو اندازہ تھا کہ اس کی تلاش شروع کر دی گئی ہوگی۔ بابو رام غصے سے لال پیلا ہو رہا ہوگا۔ گاڑی کی آواز رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا یہ ایک ٹرک تھا جس پر مال لدا ہوا تھا، جب ہی اس کی رفتار بہت کم تھی۔ اقبال تیزی سے سڑک تک پہنچا اور ہاتھ کے اشارے کرنے لگا۔ ٹرک قریب آ کر رکا تو اقبال ڈرائیور تک پہنچا اور ٹوٹی پھوٹی ملیشین زبان میں اس سے درخواست کرنے لگا کہ اس کو شہر تک پہنچا دے۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرک ڈرائیور اور اس کے ساتھی کے درمیان بیٹھا تھا۔ اقبال کی جیب میں $70 محفوظ تھے جو اس نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ باقی $500 پاسپورٹ سمیت دیگر کاغذات بابو رام نے نکال کر نامعلوم مقام پر چھپا دیے تھے یا پھاڑ کر پھینک دیے تھے۔ صبح 8 بجے وہ ایک آباد علاقے تک پہنچ گئے جہاں دکانیں، ہوٹل وغیرہ موجود تھے۔ وہ وہاں ٹرک سے اتر گیا۔ اس کی جیب میں $5 نکال کر ڈرائیور کو دینے کی کوشش کی، مگر اس نے انکار کر دیا اور اقبال کو ناشتہ کرنے کی دعوت دی، جس سے اقبال نے قبول کر لیا۔ وہ تینوں افراد ایک چھوٹے سے ہوٹل میں داخل ہوئے اور ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے۔ اقبال بہت چونکا تھا، اس کی نظریں مسلسل باہر کی جانب تھی۔ ڈرائیور نے غور سے اس کی جانب دیکھا اور پوچھا، تم کس ملک سے ہو؟ اقبال نے مختصر سا واقعہ سنا دیا۔ ڈرائیور نے اپنا نام عبداللہ بتایا اور کہا، تم میرے ساتھ چلو، میری جان پہچان کچھ پولیس والوں سے ہے، کسی سے بات کر کے تمہاری مشکل آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے بھی تم اگر یہاں کسی کو جانتے نہیں مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اقبال کے پاس انکار کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ اگلے 3 ماہ اقبال نے عبداللہ کے ساتھ ٹرک پر اس کی مددگار کے طور پر نوکری کی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتا رہا، مگر اس کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ایک دن وہ ٹرک لوڈ کر کے منڈی کی طرف جا رہا تھا تو پولیس نے اوور لوڈنگ کاغذات نامکمل ہونے کے چارجز لگا کر ٹرک سمیت عبداللہ اور اقبال کو تھانے میں بند کر دیا۔ گھنٹے بعد ٹرک کا مالک آ گیا اور چالان جمع کروا کر عبداللہ کو چھڑوا کر لے گیا۔ پولیس آفیسر نے کہا، اس کے ساتھ ایک آدمی اور ہے، اس کے پاس شناخت موجود نہیں، اس کے بارے میں بتاؤ، وہ کون ہے؟ غیر ملکی لگتا ہے۔ ٹرک کے مالک نے اقبال کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو عبداللہ کو سچ بتانا پڑ گیا۔ پولیس آفیسر نے کہا، ٹھیک ہے،
ہم اس سے تفتیش کرتے ہیں، آپ لوگ جائیں، ہم اس سے معلومات کر کے پھر آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دیں گے۔ پولیس آفیسر نے اقبال کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور اس ٹرک پر کیا کر رہے تھے؟ اقبال نے ان کے سوالات کو سمجھا، پھر ٹوٹی پھوٹی انڈونیشین زبان جو اس عرصے میں اس نے سیکھ لی تھی، اس میں اپنی داستان کراچی سے لے کر یہاں تک سنا دی۔ پولیس آفیسر نے سارا بیان ریکارڈ کیا اور اس کو لاک اپ میں بھیج دیا۔ اقبال حیران پریشان تھا کہ لاک اپ میں کیوں بند کر دیا۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے، کوئی کچھ بتا ہی نہیں رہا تھا۔ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا، کس طرح اس مصیبت سے نکلے گا اور کب نکلے گا۔ تیسرے دن اس کو صبح کو بتایا گیا کہ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ایک قدیم بلڈنگ تھی جس میں سٹی کورٹ واقع تھا۔ مجسٹریٹ شکل ہی سے بہت حرانٹ آدمی لگ رہا تھا۔ اقبال کو اس کی شکل دیکھتے ہی یقین ہو گیا کہ اس سے خیر کی کوئی توقع نہیں، اور ہوا بھی یہی۔ مجسٹریٹ نے کیس پڑھا تو پولیس والوں کا بیان سنا اور اقبال کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور کہا، غیر قانونی طور پر ملک میں رہنے والوں کے لیے سخت قوانین موجود ہیں۔ تمہارا بیان میں نے پڑھا ہے، وہ صرف جھوٹ ہے۔ اب تم کو صرف اس جھوٹ اور قانون توڑنے کی سزا ملے گی۔ تم اس کورٹ سے ملنے والی سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہو تو کر دینا، مگر سزا برقرار رہے گی۔ اقبال کو 6 مہینے کی سزا سنا کر سلورونگ ڈسٹرکٹ کی ایک جیل بھیج دیا گیا۔ 1859 میں تعمیر ہونے والی اس جیل کی برقع تنگ اور تاریک تھی۔ اقبال کو یہاں 6 ماہ کی سزا گزارنی تھی۔ جیل کا عملہ قدرے بہتر تھا، مگر قیدی انتہائی اجڑ اور بدتمیز تھے، اور اس پر وہ اقبال کی ٹوٹی پھوٹی ملائی زبان بمشکل سمجھتے تھے۔ اقبال اس نئی دنیا میں پہنچ کر اپنی قسمت کو روتا رہتا تھا۔ اس طرح 1 ماہ گزر گیا، مگر اس کی داد رسی نہیں ہو سکی۔ اقبال کو امید تھی کہ اگر کوئی اس کی مدد کرے اور ہائی کورٹ میں اس کا کیس چلا جائے تو اس کی باقی سزا معاف بھی ہو جائے گی اور اس کو واپس پاکستان بھیجنے کے انتظامات بھی ہو جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی اقبال کے پیچھے تھی۔ جیل میں قیدیوں کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا جو بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھا، لاتے اور گھونسوں کا آزادانہ استعمال ہوا کہ جیل انتظامیہ نے بھی ڈنڈے کا استعمال کیا۔ بہت سے قیدی زخمی ہوئے، جس میں سے ایک بعد ازاں جاں بحق ہو گیا۔ قیدیوں میں سے کسی ایک نے ایک سپاہی کے سر پر ڈنڈا مارا، جس سے وہ سپاہی شدید زخمی ہو گیا۔ اقبال بھی زخمی ہوا، مگر اصل بدقسمتی تو اس وقت شروع ہوئی تو جھگڑے ذمہ داروں کا تعین کیا جانے لگا۔ اس زمانے میں کیمرے تو موجود نہیں تھے، لہٰذا قیدیوں کے بیانات لیے گئے اور اس کے نتیجے میں کچھ قیدیوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ان قیدیوں میں اقبال کا نام بھی شامل تھا۔ ایک دفعہ پھر اقبال کو 11 مزید قیدیوں کے ساتھ اسی مجسٹریٹ کی عدالت میں موجود تھا۔ مجسٹریٹ نے کیس سنا، گواہان کے بیانات سنے اور کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ جن 5 قیدیوں کو اس جھگڑے میں ملوث ہونے اور ایک سپاہی کو زخمی کرنے اور مرنے والے قیدی کی موت کا ذمہ دار قرار دیا گیا، ان میں اقبال کا نام بھی شامل تھا۔ ان 5 قیدیوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور باقی قیدیوں کے خلاف گواہی نہ ملنے پر اس کیس سے بری کر دیا گیا۔ اقبال چیختا چلاتا رہ گیا، مگر کون تھا جو اس کی فریاد سنتا؟ جیل پہنچ کر بھی اقبال چیختا رہا کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن سب پتھر دل لوگ خاموش رہے۔ اقبال نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جب جیلر کو اطلاع ملی تو اس نے اقبال کو اپنے آفس میں بلوایا اور اس سے پوچھا کہ تم اس کیس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتے ہو؟ اقبال کا نکاحت سے برا حال تھا، الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکل رہے تھے، مگر آنسو تھے جو اس کے دل کا حال بیان کر رہے تھے۔ جیلر کے دل میں اقبال کے لیے رحم کا جذبہ امٹھا۔ اس نے نرم لہجے میں اقبال سے کہا، میں پاکستان ایمبیسی کو تمہاری یہاں موجودگی کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں، وہ تمہاری اس کیس میں معاونت کریں گے تو تم بری ہو سکتے ہو۔ یہ سن کر اقبال کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، اس کے دل میں امیدیں جاگ اٹھی، مگر اقبال کو نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دن اس کے لیے کتنی مشکلات لے کر آ رہے ہیں۔ پاکستان ایمبیسی نے اقبال کو پاکستانی شہری ماننے سے انکار کر دیا اور ایمبیسی کے عملے میں سے کسی نے اقبال سے ملاقات بھی نہیں کی۔ اقبال کا کیس جیلر کی کوششوں سے ہائی کورٹ تک پہنچا۔ جالان کی گورنمنٹ کمپلیکس میں واقع ہائی کورٹ کی پرشکوہ عمارت میں جب اقبال داخل ہوا تو مایوسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس کو اندازہ تھا کہ اس کی سزا برقرار رہے گی، اور چوتھی پیشی جو تقریباً 8 ماہ بعد ہوئی، جج نے فیصلہ سنا دیا۔ عین اقبال کے اندازے کے مطابق جج نے لوور کورٹ کی سزا برقرار رکھی، ساتھ ہی کوئلہ لمپور سے پینانگ جیل بھیج دیا۔ پینانگ پہنچ کر اقبال کو جیل کی سختیوں کا اندازہ ہوا۔ اب اس کی زندگی کا مشکل ترین دور شروع ہوا۔ ادھر پاکستان میں نگہت کے گھر والوں نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ سسرال چھوڑ کر ان کے ساتھ چلی آئے، کیونکہ 2 سال ہو چکے تھے۔
اقبال کا کچھ پتہ نہیں تھا، مگر نگہت نے کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا اور اپنی زندگی ساس کی خدمت اور اقبال کے انتظار کرنے میں گزارنے کا فیصلہ کیا، اور اس کا یہی کہنا تھا کہ اقبال واپس آئے گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ 14 سال کچھ اس طرح گزرے کہ جب جیل کے دروازے اقبال کے لیے کھول دیے گئے تو وہاں سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کا دل باہر کی دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ کہاں جائے گا؟ باہر کی دنیا تو اس کے لیے اجنبی بن گئی تھی۔ وہ جیل سے رہا تو ہو گیا، مگر پورا ملیشیا اس کے لیے قید خانہ تھا۔ وہ اس سے کیسے رہائی پائے گا؟ یہ سوچتے ہوئے اقبال جیل سے باہر نکلا۔ اس کے پاس 20,000 ملیشین رنگت موجود تھے، جو جیل میں اس کے کام کے معاوضہ تھا، مگر اس رقم کی قیمت کا اندازہ بالکل نہیں تھا، نہ ہی یہ پتا تھا کہ یہ رقم اس کے کتنے دنوں تک کام آئے گی۔ اقبال کو پاکستان سے آئے ہوئے 16 سال گزر چکے تھے۔ یہ 1979 کے ستمبر کی 22 تاریخ تھی۔ نگہت کی عمر محض 33 برس تھی، مگر شوہر کی جدائی نے اس وقت سے پہلے بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچا دیا تھا۔ وہ عمر سے بڑی نظر آنے لگی تھی، مگر سلام ہے اس عورت کے پائے استقامت کو۔ اس کو آج بھی یہ یقین تھا کہ اقبال زندہ ہے اور ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ بلقیس بیگم کی نظریں دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ کالا موتیا آنکھوں میں اتر آیا ہے۔ آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئی۔ جمال اور اس کی بیگم کے یہاں اولاد نہیں ہو سکی۔ وہ دونوں سعودیہ عرب میں ہی رہائش پذیر تھے۔ دوسری طرف اقبال کی مشکلات تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اقبال کچھ عرصہ تو جیل سے کمائے گئے پیسوں سے گزارا کرتا رہا، لیکن اب اس کو محنت مزدوری کر کے گزارا کرنا تھا، اور ساتھ ہی ثابت بھی کرنا تھا کہ وہ پاکستانی شہری ہے تاکہ اپنے وطن لوٹ سکے۔ مگر یہ ہرگز آسان کام نہیں تھا۔ نوکری تلاش کرتے ہوئے اقبال ایک دفعہ پھر بیگار کروانے والوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ بس کام کا معاوضہ، 2 وقت کا کھانا اور سونے کے لیے بستر، دن بھر ناریل اور پام کے درختوں کی دیکھ بھال کرتا، پھلوں کو توڑنا اس کی ذمہ داری، اور رات میں کھانے کے بعد اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی۔ بیڑیوں نے اس کے پاؤں میں زخم کر دیے تھے۔ اقبال یہ زخم تو برداشت کر رہا تھا، مگر اس کی روح پر جو زخم لگائے گئے تھے، اس کا مداوع صرف اور صرف وطن واپسی ہی تھا۔ اس کو اپنی ماں بہت شدت سے یاد آتی تھی، اور جب نگہت کی یاد اس کے دل میں آتی تھی تو اس کے سینے میں ہوک سی اٹھتی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ نگہت نے دوسری شادی کر لی ہوگی۔ اس کو کیا پتا کہ وہ بدنصیب آج بھی اس کی راہ تک رہی ہے۔ کئی سال مزید گزر گئے۔ اقبال کو ملیشیا آئے 4 صدی ہو گئی۔ گزرے 45 برس میں اقبال ایک بار بھی پھر مسکرایا نہیں، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ مسکرانا بھی بھول چکا تھا۔ رات جب اقبال بستر کی طرف آیا تو اس نے سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ میری آزمائش ختم کر دے اور میرے لیے راستہ بنا دے کہ میں وطن واپس جا سکوں۔ اگر ماں زندہ ہے تو اس کے ہاتھ چوم سکوں، اگر مر گئی ہے تو اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ سکوں۔ دعائیں تو وہ ہر وقت ہی مانگتا رہتا تھا، مگر دعا کے قبول ہونے کا جتنا آج اس کو یقین تھا، پہلے کبھی نہیں تھا۔ جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ نے دروازہ کھول دیا۔ کھیت کا مالک سانپ کے ڈسنے سے مر گیا اور رونا پیٹنا مچ گیا۔ اس کو موقع ملا، وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس بار اس کی ملاقات ایک پاکستانی بزنس مین سے ہو گئی، اور پھر اقبال کے راستے کی رکاوٹیں ایک ایک کر کے ختم ہو گئی۔ لاہور کے اس بزنس مین نے اس کے لیے تمام تعلقات اور پیسہ استعمال کرتے ہوئے اس کو وطن واپسی کے بند راستے کھولنے شروع کر دیے۔ اور پھر وہ مبارک دن بھی آیا جب سبز پاسپورٹ اقبال کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا پاکستان واپسی کا بند دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ سجدے میں گر گیا۔ ابھی یہ سچی داستان ختم نہیں ہوئی۔ اقبال صاحب نے اپنی یہ کہانی جب مجھے سنائی، اس کہانی کے آخری حصے کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اقبال صاحب کو سلیوٹ کیا اور کہا یہ سلیوٹ صرف آپ کے عزم اور ہمت کو سلام نہیں ہے، بلکہ آپ کی عظیم بیوی کو بھی ہے، خراج عقیدت ہے۔ 11 جولائی 2007 جب اقبال کراچی جناح ٹرمینل میں پہنچا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر کیسے جائے۔ پتہ نہیں وہ لوگ اب وہاں رہتے بھی ہیں یا نہیں۔ اس کے حافظے میں 6 ڈیجٹ پر مشتمل فون نمبر 411789 محفوظ تھا۔ اس نے فون کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں موجود پبلک فون تک گیا۔ کئی بار ڈائل کرنے اس کو ایک ہی میسج مل رہا تھا کہ آپ کا نمبر تبدیل ہو چکا ہے، مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ اس نے ڈیوٹی پر موجود شخص کو اس مسئلے کے متعلق بتایا اور اپنی مختصر کہانی سنائی تو اس نے بتایا کہ انکل 6 ڈیجٹ والا نمبر پہلے 7 ڈیجٹ میں اور 8 ڈیجٹ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ میں ابھی تک PTCL سے معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تبدیل شدہ نمبر کچھ دیر بعد ہی معلوم ہو گیا، جو کہ اب 8 ڈیجٹ پر مشتمل تھا۔
اقبال نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نمبر ملایا۔ بیل جانے کی مخصوص آواز آنے لگی۔ ہر گزرتا لمحہ اقبال کے دل کی دھڑکن تیز کر رہا تھا۔ پھر اقبال کی سماعت نے ایک نسوانی آواز کو سنا، السلام علیکم۔ اقبال آواز کو پہچاننے سے قاصر تھا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا، بلقیس بیگم موجود ہے؟ ان سے بات کرنی ہے۔ جی آپ کون؟ میرا نام اقبال ہے۔ دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ چند لمحے مکمل خاموشی کے بعد جواب ملا، کون اقبال؟ جی میں اقبال ہوں، ان کا بیٹا، ملیشیا سے آیا ہوں۔ دوسری طرف رونے کی آواز آنے لگی۔ اقبال نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میری امی کہاں ہیں؟ وہ خیریت سے تو ہیں؟ ہاں وہ خیریت سے ہیں۔ اقبال میں نگہت ہوں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نگہت اب تک اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی۔ میں ایئرپورٹ آ رہی ہوں آپ کو لینے، بس آدھا گھنٹہ انتظار کریں۔ اقبال کا آنگن خوشیوں سے جھوم رہا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نگہت اب تک اس کی منتظر ہوگی۔ ایسی محبت، ایسا یقین، تم نے میرا انتظار 45 برس کیا ہے۔ نگہت میں تمہارا منتظر ہوں، انٹرنیشنل لاؤنج میں بیٹھا ہوں۔ نگہت کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی جہاں بلقیس بیگم نماز میں مشغول تھی تاکہ ان کو خوشخبری سنا سکے۔ جیسے ہی بلقیس بیگم نے سلام پھیرا، نگہت ان سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے ان کو بتایا کہ اقبال واپس آ گیا ہے اور وہ اس کو لینے ایئرپورٹ جا رہی ہے۔ بلقیس بیگم کی بے نور آنکھیں چمکنے لگی اور ان سے آنسو رواں ہو گئی۔ وہ بے ساختہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں اقبال کی تصویر تھی، مگر تصویر میں دلہا کے روپ میں موجود اقبال مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ جب وہ اقبال کی قریب سے تیسری مرتبہ گزرنے لگی تو اقبال کھڑا ہو گیا اور آواز دے کر پوچھا، آپ کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ تو نگہت نے کہے بنا تصویر ان کے سامنے کر دی۔ اقبال ہوشی سے بے قابو ہو گیا اور نگہت کو بازو سے پکڑ کر تقریباً چیختے ہوئے بولا، نگہت میں اقبال ہوں۔ لاؤنج میں موجود لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے اقبال مسلسل روتا رہا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، بے ساختہ سجدے میں گر گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ماں کو گلے لگایا۔ ماں جو اسے دیکھ نہیں سکتی تھی مگر ٹٹول کر دل کو یقین دلاتی رہی کہ اس کا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ اللہ نے 45 برسوں کے بعد اقبال کو ماں کی خدمت کے لیے بھیجا تھا اور وہ کچھ عرصے کے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور ان کے مرتے دم تک اقبال اور نگہت ان کی خدمت دل و جان سے کرتے رہے۔